اپنے علماء کو بیوقوف اور بدھو مت سمجھیں. 1500 سال کی جتنی علمی امانت ہے یہ انہی کے ہاتھوں سے ہوتی ہوئی آج ہم تک پہنچی ہے. اور جتنے یہ میڈیا پر بیٹھے ہوئے ہیں, برا تو شاید کوئی مانے گا, لیکن انہی بزرگوں کے فیض کی وجہ سے آج آپ ہیں. وہ نہ ہو تو نہ ہو, چیلنج قبول کر لیں. ہمارے بزرگوں کی محنت کو ہٹا دیں, ڈائریکٹ قرآن و حدیث لے کے آپ بیٹھ جائیں. میں 10 کویسچن آپ کے سامنے رکھتا ہوں, لیکن آمنے سامنے بیٹھے اور آپ اس کا جواب قرآن و حدیث سے ڈھونڈ کر بتا دیں, میں آپ کی بیعت کر لوں گا. چلو, کبھی نہیں کر سکتے, کر ہی نہیں سکتے, کیونکہ ہمارے سوال بھی اتنے خطرناک ہوں گے کہ ساری زندگی ڈھونڈتا رہے گا, قرآن و حدیث سے نہیں ملیں گے. اور اگر ڈھونڈے گا تو ایک حدیث کہہ رہی ہوگی یس, ایک حدیث کہہ رہی ہوگی نو. اب بتا تو کس پر عمل کرے گا, اور دونوں بخاری کے ہوں گے, پھر کیا کرو گے؟ اس لیے میرے نوجوانوں یاد رکھیں, اللہ نے جو فرمایا اولی الامر منکم, علماء کی اطاعت کرو, تو اپنے علماء کی آپ اطاعت کریں. سوال پیدا ہوتا ہے کیوں اہل سنت کے علماء کی اطاعت کیوں کریں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک سمپل میجورٹی کے اندر ہمیشہ اہل سنت رہی ہے. اور آپ کے نبی نے ارشاد فرمایا, بلکہ پہلے میں قرآن سے آپ کو عرض کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے الحمد شریف میں فرمایا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. ہم گویا کہ دعا کرتے ہیں, اللہ نے واجب کر دی, اے اللہ میں سیدھا راستہ چلا ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا. اب یہاں اسلوب قرآن دیکھیں, اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اے اللہ میں سیدھا راستہ چلا جو قرآن کا راستہ, اے اللہ میں سیدھا راستہ چلا جو حدیث کا راستہ. یہ الفاظ تو نہیں ہے نا, کیا ہے؟ اے اللہ میں سیدھا راستہ چلا ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا. اس کا مطلب ہے پہلے انعام یافتہ بندہ ڈھونڈو, پھر ان کے راستے پہ چلو, کیونکہ انعام یافتہ بندوں کا راستہ ہی قرآن و حدیث کا راستہ ہے. وہ انعام یافتہ بنے اس لیے ہیں کہ انہوں نے قرآن و حدیث پر عمل کیا ہے. تو اب قرآن و حدیث سے براہ راست نہیں, بلکہ میرے انعام یافتہ بندوں کو ڈھونڈو. جب تم تلاش کر لو گے, ان کے راستوں پہ چلو گے, تو گویا کہ قرآن اور حدیث کے راستے پہ چلو گے, صراط مستقیم کو پالو گے. اچھا, 1500 سال میں تو سب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا بزرگ ہے, ہمارا بزرگ ہے, ہمارا بزرگ. وہی میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ ایک تو انعام یافتہ بندے, اور اب حدیث کی طرف آئیں. نبی کریم نے ارشاد فرمایا اتبعوا سواد العظم من شذ شذ فی النار. بڑی جماعت کے پیچھے چلو, جو اس سے علیحدہ ہوا وہ جہنم میں علیحدہ کیا جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ سمپل میجورٹی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حق پر ہونے کی علامت اور دلیل ہے. گویا کہ 1500 سال میں آپ یہ دیکھیں کہ اکثر زیادہ تعداد میں میجورٹی کے اندر علماء کس مسلک پر, کس مذہب پر, کن عقائد پر اور کن شرعی مسائل پر رہے. جو اکثریت نظر آئے حق ان کے ساتھ ہوگا, اور وہ آپ دیکھیں گے تو اہل سنت و جماعت. جتنے اولیاء آئے سب اہل سنت و جماعت میں آئے. بڑے بڑے مفسرین, بڑے بڑے مجتہدین, امام اعظم, امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھتے تھے. جس بھی ولی کا نام لے, جن کی ولایت کو تسلیم کیا گیا, اس کا تعلق اہل سنت سے ہے. تو نتیجہ یہ نکلا کہ سمپل میجورٹی میں اہل سنت ہیں. 1500 سال کے اندر جو اللہ کے انعام یافتہ بندے رہے, اگر ہم ان کے راستے پہ چلیں گے تو گویا کہ اللہ کے قرآن اور حدیث کے راستے پر چلیں گے. اس لیے سب سے پہلے انعام یافتہ بندوں کو تلاش کرنا ہوگا. میں آپ سے پوچھتا ہوں نوجوانوں, ذرا مجھے دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ, قرآن ایک زمانے تک کے لیے تھا یا قیامت تک کے لیے؟ بولیے. گویا کہ صحابہ کرام کے سامنے قرآن اترا, ان کو فرمایا اللہ کے انعام یافتہ بندوں کے راستے پہ چلو. اس وقت اللہ کا انعام یافتہ بندہ سب سے بڑا کون تھا؟ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. پھر جو عام صحابہ تھے ان کے لیے علماء مجتہد صحابہ. اس لیے سرکار جب نماز پڑھاتے تو فرماتے کہ میرے قریب وہ کھڑے ہوں جو زیادہ علم والے ہیں. مجتہد صحابہ قریب آتے تھے, انہیں سرکار اپنے ساتھ کھڑا کرتے تھے, پھر عام صحابہ ہوتے تھے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں, اس سے پہلے کیا بات چل رہی؟ بس وہ کوئی کھڑا ہوا نا تو میرے توجہ ہٹ گئی. بہرحال تو یاد رکھیں کہ سمپل میجورٹی کے اندر 1400 سال کے اندر 1500 سال میں کون رہے؟ اہل سنت رہے. تو میجورٹی کے ساتھ ہمیشہ حق رہے گا, ان کی پیروی کریں.
تو یہ اللہ نے فرمایا میں یہ بات بیان کر رہا تھا کہ قرآن قیامت تک کے لیے ہے. جب قیامت تک کے لیے تو اس کا مطلب ہے یہ آیت سب سے پہلے صحابہ کی طرف متوجہ ہوئی، اے اللہ میں سیدھا راستہ چلا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا. پھر تابعین آئے، ان کی طرف بھی متوجہ ہوئی، حتیٰ کہ اب آپ کی طرف بھی تو متوجہ ہے. آپ بھی تو یہ دعا کر رہے ہیں اللہ مجھے سیدھا راستہ چلا، ان لوگوں کا راستہ جن پر انعام فرمایا، تو نے انعام فرمایا. بتائیں وہ کون ہے انعام یافتہ جو 1500 سال میں بھی رہے اور آج کے دور میں بھی موجود ہے؟ تو جب آپ دیکھیں گے تو ایک ہی جواب ہوگا، جو میجورٹی کے اندر ہے وہی حق پر ہوگا. جس کو اکثر مسلمانوں کی اکثریت اچھا سمجھے گی وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہوگا. مسند امام احمد بن حنبل کی روایت ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا وَمَا رَآءُ الْمُؤْمِنُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ. جس کو مسلمان اچھا گمان کریں، مسلمان سے مراد صرف عام لوگ نہیں، علماء بھی، مفتیان کرام، مجتہدین، جس کو اچھا گمان کریں وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے. گویا کہ اللہ تبارک و تعالی میجورٹی کو جب کوئی عقیدے پہ جمع فرمائے گا، کسی شرعی حکم پہ جمع فرمائے گا، قرآن و حدیث سے اخذ کر کے مسائل نکالنے میں جمع فرمائے گا، وہ وہی ہوگا جس کو اللہ تعالی محبوب رکھتا ہے. اس لیے میرے بچوں بالکل بہکائے میں مت آؤ. ہاں اگر آپ کوئی حدیث دیکھتے ہیں، قرآن دیکھتے ہیں، تذبذب پیدا ہوتا ہے کہ یار یہ تو یہ کہہ رہا ہے لیکن ہم لوگ اس کے خلاف جا رہے ہیں، ہم لوگ تو اس پر عمل نہیں کر رہے. تو پھر یہ نہیں کہ آپ اس کو بنیاد بنا کر اپنے علماء کے خلاف بدتمیزیاں شروع کر دیں، 1500 سال کے اکابرین کو خائن کہنا شروع کر دیں، اپنا تعلق اکابرین سے توڑ کر موجودہ دور کے کسی شخص کے ساتھ قائم کرنے کو راہ نجات سمجھنا شروع کر دیں، بلکہ فوراً سے پیشتر اپنے علماء سے رجوع کریں کہ یہ وسوسہ آ گیا ہے، ذرا سمجھائیے. انشاءاللہ یہ ہماری ذمہ داری ہے آپ کو سمجھانا. ہم آپ کو سمجھائیں گے کہ ہمارے علماء نے ان باتوں کا جواب آج سے بہت کئی سو سال پہلے دے دیا تھا، لیکن آپ کا المیہ یہ ہے کہ جب کوئی ایک اعتراض لاتا ہے، دیکھو قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے، جواب اس کا موجود ہے تفسیر میں، احادیث کی شروحات میں، لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں، اور نہ ہم جاننے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں، اس سے پیدا ہوتی ہے خرابی. تو خلاصہ کلام کیا ہوا کہ ہم یہ محافل کیوں رکھتے ہیں؟ تاکہ دل میں عظمت رسول پیدا ہو، محبت رسول پیدا ہو. کیوں پیدا ہو؟ تاکہ یہ اطاعت رسول کی طرف لے کر آئے. اطاعت رسول کیوں لازم ہے؟ کیونکہ اگر ہم نبی کریم کی اطاعت نہیں کریں گے، اللہ کی اطاعت نہیں کریں گے، علماء کا کہنا نہیں مانیں گے تو نجات حاصل نہیں ہو سکتی. اسی لیے ترغیباً پھر اللہ نے دیکھیں کلام فرمایا جو میں نے آیت آپ کو پڑھی کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. جو اللہ کی اطاعت کرے، جو اس کے رسول کا حکم مانے، وہ بروز قیامت ان کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا. وہ کون؟ انبیاء علیہ السلام، صدیقین، شہداء اور نیک لوگ. نبیوں سے مراد جو اللہ کے مخصوص بندے جن پہ وحی نازل ہوتی ہے، رشد ہدایت کے لیے بھیجے جاتے ہیں، اس میں نبی رسول دونوں شامل ہیں. صدیقین سے مراد بڑے صحابہ جو اجلہ صحابہ تھے، وہ سب صدیقین میں آتے ہیں. پھر شہداء وہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور اپنی جان اخلاص کے ساتھ قربان کی. اور صالحین میں باقی صحابہ، پھر تابعین، تبع تابعین، مجتہدین، مفتیان کرام، علماء کرام اور تمام نیک لوگ صالحین میں آتے ہیں. اطاعت رسول، اطاعت رب کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بروز قیامت تم ان سب کے ساتھ ہوگے. اس کا مطلب ان بزرگوں کی معیت بہت بڑا انعام ہے، اور جب انعام بڑا ہوتا ہے تو اس کے لیے محنت بھی زیادہ چاہیے ہوتی ہے. انڈرسٹوڈ ہے؟ آپ کو کہیں یار ایک جاب ہے 12,000 روپے سیلری ہے، اور ایک جاب ہے جس میں 12 لاکھ روپے سیلری ہے، تو بغیر کام پوچھے آپ کا ذہن ایک فیصلہ تو کرے گا. 12,000 میں کام کو اتنا خاص نہیں ہوگا، امپورٹنٹ نہیں ہوگا، یا محنت والا نہیں ہوگا. 12 لاکھ والے میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوگا. بعض اوقات محنت نہیں ہوتی لیکن دماغی کام ہوتا ہے، اکاؤنٹس وغیرہ کا، اس میں سیلری اچھی ہوتی ہے. لیکن ایک چیز تو آپ کا ذہن قبول کرے گا کہ جس کی سیلری زیادہ ہے وہ کام یا تو بہت مشقت والا ہے یا بہت ہی زیادہ اہم ہے. تو جب اللہ تعالیٰ اتنا اہم انعام ذکر کر رہا ہے کہ بروز قیامت تم کس کے ساتھ ہوگے، سید الاولین والآخرین، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کے ساتھ.
اتنے لوگوں کی معیت، جس طرف دیکھیں گے نور ہی نور چہرے سے نکل رہا ہوگا، رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوگا، ان کے ساتھ آپ ہوں گے. تو جب انعام اتنا بڑا ہے تو محنت تو ہوگی نا بھائی جان. اس کا مطلب ہے بہت امپورٹنٹ کام کرنا پڑے گا یا کوئی بہت محنت والا کام کرنا پڑے گا. پھر صحابہ کرام علیہم رضوان، ابو بکر صدیق، حضرت مولا علی، حضرت عثمان غنی، عمر فاروق، حضرت ابو ہریرہ، حضرت بلال، جس طرف دیکھیں گے نور ہی نور نظر آئے گا. پھر مجتہدین صالحین جو شہید ہوئے وہ سب، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام ابو یوسف، امام محمد، اور جو اکابرین گزرے ان سب کے ساتھ کتنی عزت ہوگی، کتنی اہمیت ہوگی. لوگ قابل رشک نگاہوں سے دیکھ رہے ہوں گے، انعام بہت بڑا ہے تو محنت بھی تو زیادہ چاہیے نا.